مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اے کریم رب، اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں پوری کائنات دست سوال دراز کرتی، اے وہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ بھیک مانگتا ہے، اے وہ ذات جس کی بارگاہ پہ شاہ و گدا بھیک مانگنے آتے ہیں، ظالم اور مظلوم دونوں سر جھکاتے ہیں، اے وہ جس نے رات کے اندھیروں میں چاند تاروں کو جگمگانا اور دن کے اجالوں میں چھپ جانا سکھایا، اے وہ جس نے اعلان فرمایا میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی، اللہ اسی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ عظیم و شان گھر، اے بڑے دروازے کے مالک۔ فقیر جب کسی بستی میں پہنچتا ہے تو وہ بڑا دروازہ ڈھونڈتا ہے، عالی شان گھر ڈھونڈتا ہے، آپ سے بڑا دروازہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ میرے مالک آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں معاف فرما دے، اللہ وہ رات کے اندھیروں کے گناہ، وہ دن کی روشنی کے گناہ، وہ خلوتوں جلوتوں کے گناہ، وہ گناہ جو ہم چھپ چھپ کے کرتے تھے، سمجھتے تھے کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ گناہ جو ہم نے دوستوں کی محفلوں میں کی، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں، وہ گناہ جو ہم بھول چکے، اللہ وہ میرے مالک زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک جو گناہ ہے مالک معاف کر دے، مولا صلح کرنے آئے آپ کی بارگاہ میں، صلح کرنے والے کا ہاتھ نہیں جھٹکا جاتا، میرے مالک صلح کے ہاتھ پھیلائے گے، اللہ ہم سے صلح کر لے، ہم نادم ہو کے آئے ہیں مولا۔ وہ میرے کریم رب، بوڑھے فقیر نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب باغی غلام سر جھکائے نادم و شرمندہ کریم آقا کے دروازے پہ حاضر ہوتے ہیں تو مولا کریموں کا دستور ہے قابو پا لینے کے بعد معاف کر دیتے ہیں۔ میرے مالک آپ سے بڑھ کر کریم کون ہو سکتا؟ اللہ آپ سے بڑھ کر کریم کون ہو سکتا؟ اللہ گلے میں تیری غلامی کا پٹا ڈالے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، منہ کالے کیے، تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں مولا، ہمیں کسی نے اپنے قریب نہیں کیا، دوست ناراض ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دنیا میں کوئی سہارا، کوئی آسرا نہ رہا، میرے مالک بوڑھے فقیر کا تو تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ میرے مالکیوں تو آپ نے چاروں طرف دوستوں کی فوج کھڑی کر دی، لیکن تو جانتا ہے مولا زندگی بھر تیرے بغیر کسی پہ آسرا اور بھروسہ نہیں کر سکا۔ میرے مولا ساری دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے پر آپ کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ میرے رب، میں نے آپ کے محبوب سے سنا ہے کہ آپ کریم ہیں، حیا والے ہیں، کسی کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، اللہ ہاتھ پھیلے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ وہ میرے مالک، میرے معاشرے میں رسم ہے قاتل جب مقتول کے ورثاء کے پاس جرگہ لے کے جاتا ہے لوگ قتل معاف کر دیتے، کہتے ہیں جرگہ آیا تھا، سفید داڑھی والے آئے تھے، گھر کی عورتیں آئی تھی، چھوٹے معصوم بچے، ہم نے قتل معاف کر دیا۔ مولا تیری مخلوق اتنی مہربان ہے، تو ورا الورا مہربان ہے مالک۔ مسلمانوں کا جرگہ آیا بیٹھا ہے، سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹیوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ مولا سفید بالوں والیاں تیرے سامنے سر جھکائے بیٹھی ہیں، چھوٹے معصوم بچے جو جزا و سزا طلب کو نہیں جانتے، ان کے ننھے منھے ہاتھ پھیلے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جرگہ آیا بیٹھا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے سن۔ اللہ یہ میرے وطن پہ جو غموں کی ہوا چلی ہے، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ مہنگائیاں، یہ بے روزگاریاں،
بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا، تو میرے مالک رشتے ٹوٹ رہے، نگاہیں بدل رہی، میرے مالک یہ حوادث، یہ پریشانیاں ختم فرما دے۔ اللہ ڈولتی ڈگمگاتی کشتی، او میرے مالک یہ وطن ہمارے بڑوں نے پکارا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے نام پہ بننے والا یہ وطن میرے مالک، لوگ کہتے ہیں ڈوبنے کے قریب ہے، میرے مولا اس کشتی میں تیرے محبوب کی امت محفوظ ہے مولا، ڈولتی ڈگمگاتی کشتی کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ مہنگائیاں ختم فرما دے، تنگ دستیاں ختم فرما دے، بے روزگاریاں ختم فرما دے، اللہ یہ حوادث ختم فرما دے، اللہ یہ آزمائشیں ختم فرما دے، اللہ عذابوں سے پناہ عطا فرما۔ میرے مالک عالم میں جتنے مسلمان آباد ہیں اللہ سب پہ اپنا فضل فرما۔ اللہ ہم نے یہاں آپ کا ذکر کیا میرے مالک، مسلمانوں نے آپ کا نغمہ توحید بلند کیا، اللہ ان کا ذکر قبول فرما، اور اللہ اس ذکر کے صدقے اللہ مسلمانہ نے عالم پہ رحم فرما۔ اللہ ٹکڑیوں اور گروہوں میں بٹی ہوئی قوم کو پھر سے امت بنا دے، اللہ پھر سے امت بنا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر ذوق تماشا دے، پھر ذوق تمنا دے۔ میرے مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ میرے رب، میرے کریم رب، جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ میں جانتا ہوں میرے مالک کہ جن ماؤں کی گودیں سونی ہوتی ہیں وہ ساری رات کس کرب میں گزارتی ہیں۔ اللہ میں اس بوڑھی مائی کی آنکھوں کے آنسو آج تک نہیں بھولا جس کی بیٹیاں بے اولاد تھیں۔ میرے مالک جتنی بیٹیاں بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ او میرے کریم رب، اصل سہارا تو تیری ذات ہے، لیکن میرے مالک ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ظاہری سہارے بھی ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ جن کی اولاد موجود ہے اللہ ان کے بچوں کو اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے لمبی زندگی، برکت اور عافیت کے طلبگار ہو کے آئے ہیں۔ او میرے مالک تیرے دروازے کے بھکاری ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو اللہ ہم سے ہماری زندگی میں جدا نہ کر، ہماری زندگی میں جدا نہ کر۔ میرے مالک یہ جوان بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی ہوتے ہیں میرے مالک، کسی بوڑھے کی لاٹھی نہ ٹوٹے، کمر ٹوٹ جاتی ہے مولا جب جوان بیٹے کا لاشا دروازے پہ۔ اللہ ان جوانوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ اور میرے مالک چند لمحوں کے لیے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ایک بوڑھا اور ایک بوڑھیا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جوان بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے میں واحد سہارا ہوں۔ اللہ انہیں بھی سمجھ عطا فرما دے۔ میرے رب، وہ میرے قریب رب، تو مہربان ہے۔ اللہ تیری مہربانیوں اور تیری کرم نوازیوں کی صدا بلند کرتے کرتے اگر بوڑھے فقیر کی ساری زندگی گزر جائے اور موت کے بعد مٹی ہواؤں میں اڑتی پھرے اور خاک بھی تیری تکبیر، تیری توحید، تیری تعریف، تیری بزرگی بیان کرتی پھرے اور تا قیامت اور ابد الآباد تک ایسا ہوتا رہے تو بھی تیری تعریف، تیری ثنا اور تیری بزرگی کا ایک ذرہ تلک بیان نہ ہو سکے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی شان میں بیان فرمایا ہے، تو ویسا ہی ہے جیسی تعریف تیرے محبوب نے بیان فرمائی ہے۔ میرے مالک ہاتھ جوڑے بیٹھا ہوں، تیرے بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ عزم دل سے آج سچی توبہ کرتے ہیں،
سچی توبہ کرتے ہیں مالک، سچی توبہ کرتے ہیں، سب چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے، بس ایک بار اپنی نظر کرم سے ہمارے قلوب کے اوپر اپنا اسم مبارک نقش کر دے، اپنے محبوب کا اسم نقش کر دے، تصور اسم ذات عطا فرما، تصور اسم محمد عطا فرما، ولایت کاملہ خاصہ کبریٰ عظمیٰ عطا فرما، مکاشفہ الہام عطا فرما۔ او میرے مالک اپنی دوستی اپنی خلت عطا فرما، ایسی رضا کہ پھر تیری ناراضگی نہ ہو۔ اللہ آپ ناراض ہو گئے مالک تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو، آپ کے پاک ناموں کا صدقہ، آپ کی عزت اور عظمت اور بزرگی اور بڑائی کا صدقہ ہم سے ناراض مت ہو مالک، ہم سے ناراض مت ہو۔ اللہ جو ذکر ہوا بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب اور میرے حبیب کے ماننے والے تمام انبیاء کے پیروکار اور میرے حبیب کے صحابہ صحابیات امہات المومنین خلفائے راشدین ائمہ اہل بیت آل بیت اطہار جمیع تمام امت مسلمہ تمام سلاسل کے اولیاء مشائخ بالخصوص سلسلہ قادریہ کے مشائخ اور اولیاء بالخصوص میرے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے مرشد گرامی حضرت شیخ عنایت اللہ دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام اولیاء کرام تا قیامت آنے والے تمام مسلمان۔ اللہ وہ لوگ جن کا آج دنیا میں دعا کرنے والا کوئی نہ رہا، بے اولاد دنیا سے چلے گئے، اللہ وہ لوگ جن کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تا قیامت آنے والے مسلمان، اس محلے کے بزرگ جتنے دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ سب کی بارگاہوں میں یہ ثواب تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور ہو۔ میرے مالک آپ نے ہماری ہر ضرورت ہر حاجت پوری فرمائی ہے۔ اللہ بوڑھے فقیر کو تو آج تک کوئی سوچ بھی یاد نہیں جو قلب میں گزری ہو اور آپ نے پوری نہ فرمائی ہو۔ اللہ اب تو اپنے خیالوں سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ میرے مالک میرے مولا بس اب ایک سوچ ایک تمنا باقی ہے، جب موت اپنے پر پھیلا دے، جب موت اپنے پر پھیلا دے، جب ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہوں، دم کرنے والے مایوس ہو چکے ہوں، اور روح سمٹتے سمٹتے حلق میں آ کے اٹک چکی ہو، رخصت کرنے والوں کو علم ہو چکا ہو کہ جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، اور ہمیں بھی خبر ہو چکی ہو کہ آنے والی رات من و مٹی کے نیچے تنے تنہا گزارنی ہے۔ جب زبان خشک ہو کے لڑکھڑانے لگے، آنکھیں بے نور ہونے لگیں، تو اللہ تیری عظمتوں کا صدقہ زبان پہ جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات
وترفعنا بها عندك على الدرجات